إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ عرض و معروض سے قبل ہماری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ایک طرف ہو جائیں. اگر مرد عورتوں میں ہیں تو وہ وہاں سے نکل جائیں. جو مرد عورتوں میں ہیں نکل جائیں. مائیں بہنیں ایک طرف تشریف لے جائیں. میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت رسول، اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گناہوں کی گندگی کو دور رکھے اور تمہیں خوب ہی پاک اور صاف بنا دے. اس آیت پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اہل بیت مصطفیٰ کو گناہوں سے پاک رکھا ہوا ہے. آج ہم اور آپ لاکھوں کی تعداد میں صرف مکن پور شریف میں ہی نہیں بلکہ اہل ایمان حسین سے محبت کرنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر قوم، ہر برادری کے لوگ حسین کے چاہنے والے پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں اکٹھا ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح. شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح. یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح. حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح. اور حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں. بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر، زمین پہ عرش مولا بچھا کے سوئے ہیں. زمین پہ عرش مولا بچھا کے سوئے ہیں. وعدہ کیا تھا جو وہ نبھایا حسین نے. وعدہ کیا تھا جو وہ نبھایا حسین نے. کربل میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے. سنتے ہیں سر بچانے کو اٹھتے ہیں سب کے ہاتھ. سر دے کے اپنا ہاتھ بچایا حسین نے. سنتے ہیں سر بچانے سنتے ہیں سر بچانے کو اٹھتے ہیں سب کے ہاتھ. سر دیتے اپنا ہاتھ بچایا حسین نے. لوگوں کو، مولویوں کو، الگ الگ جماعتوں کو 2-4-5 ہزار لوگ اکٹھا کرنے میں مہینوں لگ جایا کرتے ہیں. لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. تب جا کر کسی جلسے، کسی اجتماع میں 10-5 ہزار لوگ اکٹھا ہوتے ہیں. لیکن میرے حسین کی کرامت کو دیکھو. کوئی پرچار نہیں ہے، کوئی اعلان نہیں ہے، کوئی اجتماع نہیں ہے، کوئی بلانے والا نہیں ہے، لیکن حسین کے نام پر لاکھوں لوگ اکٹھا ہوئے ہیں. سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی جماعت کے پرچار میں لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. ان
जमात की नशर व इशाअत के लिए होता है, मेहनत वो करते हैं, कोशिश वो करते हैं, पैसा वो खर्च करते हैं, लेकिन जब मुहर्रम का महीना आता है तो अल्लाह खुद अपने बंदों के दिलों में डाल देता है कि हे बंदो, चलो तुम हुसैन के नाम की सब्जियां लगाओ, चलो तुम हुसैन के नाम का लंगर बनाओ, चलो तुम हुसैन के नाम का ताजिया बनाओ, चलो तुम अब्बास के नाम का अलम उठाओ। अल्लाह के बंदों के दिल में डाल देता है कि बगैर किसी बुलावे के लाखों गुलामों ने हुसैन करबला में इकट्ठा हो जाया। ये शान है, ये शान है इमाम पाक की। और सुनो, बहुत से लोग सोचते होंगे ये ताजिया कैसा, ये अलम कैसा, ये मिन्नतें कैसी, ये मुरादें कैसी। तो अगर किसी के जहन में ऐसी बात हो, वो अपने जहन से बात निकाल दे। ताजिया निशानी है हुसैन की, और निशानियों का अल्लाह ने एहतराम करने का हुक्म दिया है। सूरह माइदा में अल्लाह निशानियों के बारे में फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाह वलल हदिया वलल कलाइदा वला आमीनल बैतल हराम। ऐ लोगों, अल्लाह की निशानियों की इज्जत करो। इसकी कुर्बानी के जानवर की इज्जत करो, कुर्बानी के जानवर की हड्डियों की इज्जत करो, कुर्बानी के जानवर की बाल की इज्जत करो, कुर्बानी के जानवर के खून की इज्जत करो। क्या अहले बैत मुस्तफा की निशानी कुर्बानी के जानवर से भी बड़ी गिरती होगी? हरगिज नहीं। जिस तरह बेजान हड्डियां अल्लाह की तरफ मंसूब हो जाए, उसकी ताज़ीम जरूरी हो जाया करती है, उसी तरह से लकड़ी का हुसैन का ताज़िया जब अल्लाह के हुसैन की तरफ मंसूब हो जाए तो उसकी भी ताज़ीम जरूरी है। सुनो निशानियों की क्या शान है। काबा क्या है? पत्थर से बना हुआ एक मकान, एक घर, पत्थर से बना हुआ एक घर है काबा। बनाया आदम ने, सवारा इब्राहिम ने, निशानी अल्लाह की है। पत्थर से आदम ने बनाया आदम ने, निशानी अल्लाह की हो गई। वो संगे असवद पत्थर का है, मुस्तफा जाने रहमत ने चूम लिया, निशानी अल्लाह की है, जन्नती पत्थर है। फिर दो पत्थर और हैं, एक सफा है, एक मरवा है। सफा और मरवा के बारे में खुद खुदा ने फरमाया है कि इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। ये दो पत्थर अल्लाह की निशानियों में से हैं। यानी अगर कोई अल्लाह का बंदा कोई निशानी बना देता है, वो चीज काबिले एहतराम हो जाया करती है। बनाने वाला अल्लाह वाला होना चाहिए। आदम ने काबे को बनाया, अल्लाह वाले थे, नबी थे। आज तक दुनिया उस काबे के चक्कर लगा रही है। इस्माईल अलैहिस्सलाम की सौजा हजरत इस्माईल की मां हाजरा ने दो चक्कर लगा दिए सफा और मरवा के। सुभान अल्लाह, वो अल्लाह की निशानी हो गए। यकीन मानिए, अगर बनाने वाला अल्लाह वाला है, निशानी को तैयार करने वाला अल्लाह वाला है, तो उसकी ताज़ीम जरूरी हो जाया करती है। जिस तरह आदम ने काबे को बनाया, जिस तरह निशानी बन गई हजरत हाजरा के चलने फिरने से, ये दोनों पहाड़ियां निशानी हो गई। कसम खुदा की, जब अल्लाह वालों ने ये बनाया था तो याद रखिए, हजरत अबू मोहम्मद अरगून रहमतुल्लाह अलैह ये वसीयत फरमा के गए थे कि खात्मा इब्न मदार में जो नजराना आ रहा है उसका 30% हिस्सा हुसैन की ताज़ियादारी में खर्च किया जाएगा। बनाने वाला, इजाजत देने वाला कोई ऐरा गैरा मक्खू खैरा नहीं है। जानशीने बिल्कुल मदार अबू मोहम्मद अरगून है। बनवाने वाले हजरत सरकार अबू तुराब मंसूर है, अबू हसन तैफूर है। पाक पट्टन शरीफ के आस्थाने पर जाओ, चांदी का ताजिया बनाने वाला कोई ऐरा गैरा मक्खू खैरा नहीं, बल्कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है। रोजा शरीफ चले जाओ, कांधे पर ताजिया हुसैन को लेकर घूमने वाला कोई ऐरा गैरा मक्खू खैरा नहीं, हजरत वारिस देवा है। चले जाओ गंज मुरादाबाद की सरजमीन पर ताजिए का एहतराम करने वाला मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी है। चले जाओ कासा की सरजमीन पर हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक
یہ نشانی ہے امام حسین کی. امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یزید بیعت مانگ رہا تھا. حسین پاک علیہ السلام نے انکار کر دیا. صرف حسین نے انکار نہیں کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے انکار کر دیا. حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر نے انکار کر دیا. حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے انکار کر دیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے. وہاں پر یزید نے ایک لشکر بھیجا. تاریخ بتاتی ہے کہ یزید نے جب لشکر بھیجا عبداللہ ابن زبیر لڑے اور یزید کے لشکر کو ہرا دیا. یہ سن کر کوفہ والوں کے سینے میں جوش پیدا ہو گیا کہ اہل بیت والے بڑے زبردست ہیں، فتح یاب ہوں گے. انہوں نے امام حسین کو خط پر خط لکھے. امام تک خط پہنچے. امام نے جانے کی تیاری کی. عبداللہ ابن عمر آئے. انہوں نے کہا بھائی مت جائیے، کوفہ والے بڑے ہی منافق قسم کے لوگ ہیں. آپ کے بابا سے وفا نہیں کی تو آپ سے وفا کیا کریں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا جو تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، ہم کو جانا ہوگا. امام مسلم کو بھیج دیا، ساتھ میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھیج دیے. امام مسلم علیہ السلام جب کوفہ پہنچے ہیں تو 10,000 سے زیادہ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. بیعت کرنے کے بعد جب یہ خبر یزید کے پائے تخت تک پہنچی ہے، یزید نے فوراً ہی ابن زیاد کو وہاں کا حاکم مقرر کر دیا. ابن زیاد ظالم تھا، سفاک تھا. رات کے اندھیرے میں چہرہ اوڑھے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر کوفہ پہنچا ہے. سوچا کہ کوفہ والے حسین کو سمجھ کر استقبال میں آئیں گے تو سمجھ جایا جائے گا کہ کوفہ والوں کے دل میں کتنی محبت ہے اہل بیت کی. اندر داخل ہوا، لوگوں نے استقبال کرنا شروع کر دیا کوفیوں میں. جیسے ہی اندر داخل ہوا ہے دھیرے 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 وہ پہنچا محل کی طرف. لوگ بھی دوڑ رہے ہیں پیچھے کہ شاید حسین آ گئے ہیں، لیکن محل کے قریب جب پہنچا ہے اس نے اپنا چہرے سے نقاب کو ہٹایا ہے. چیخ کر بولا میں حسین نہیں ہوں، ابن زیاد ہوں. یزید نے مجھے بھیجا ہے، تم یزید کے خلاف کھڑے ہوتے ہو. اے کوفیوں، میں سفاک ہوں، میں قاتل ہوں، میں ظالم ہوں. اگر کوئی پرندہ بھی میرے سامنے سے اڑتا ہے میں بلا وجہ اسے تیر مار کے مار دیا کرتا ہوں. کوئی جانور سامنے آتا ہے اس جانور کو بھی کچل دیا کرتا ہوں. جو میرے سامنے آئے گا اسے کچل دیا جائے گا. امام مسلم علیہ السلام کے علاوہ اس نے حضرت امام مسلم کے علاوہ حضرت حانی بن عروہ جن کے وہاں امام مسلم پناہ گزین تھے ان کو پکڑ کر کے ان دونوں کو شہید کر دیا. تاریخ بہت لمبی ہے، واقعات بہت لمبے ہیں. آخر میں تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام 1 یا 2 تاریخ کو کربلا شریف پہنچے اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے وہیں پر خیموں کو نصب کر دیا. تمام اہل بیت مصطفیٰ موجود تھے. اللہ 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 اللہ. ایک تاریخ ایسی آئی کہ امام پاک علی مقام علیہ السلام پر پانی بند کر دیا گیا، اہل بیت مصطفیٰ پر پانی بند کر دیا گیا. یزید کے پیروکاروں نے اہل بیت مصطفیٰ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا. اہل بیت مصطفیٰ کو ابن زیاد وہی ہے، غولی وہی ہے، ابن اور جس قدر بھی دشمنان اہل بیت ہیں وہی ہے، شمر وہی ہے، شمر کے علاوہ تمام کے تمام لشکر وہی ہے. کل تک جو کوفی حسین کو خط لکھ کر بلا رہے تھے، حسین کو دعوت دے رہے تھے، حسین کے لیے اپنی جانیں دینے کے دعوے کر رہے تھے، وہی کوفی اب یزید کی فوج میں شامل ہیں. ابن زیاد کے حکم کے پیروکار بنے ہوئے ہیں. عراقی بھی ہیں جو یزید کے حکم کے تابع ہیں. تمام کے تمام لوگ اہل بیت کے خلاف ہیں. رات عاشورے کی آئی ہے. امام حسین نے تمام کے تمام اپنے گھر والوں سے کہا میں چراغ بجھائے دیتا ہوں، جس کو جانا ہے چھوڑ کر کے چلا جائے. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے گھر والے مارے جائیں. سیدہ زینب کے چہرے سے سر مبارک سے چادریں چھینی جائیں.
میں نہیں چاہتا تم لوگ بھی ہماری وجہ سے دنیا کو چھوڑو، قتل گاہ میں پہنچو، قتل کیے جاؤ۔ اللہ اللہ، جب چراغ کو روشن کیا گیا تو دیکھا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کا ایک ایک ساتھی ان کے پاس موجود تھا۔ نہ زینب گئی ہے، نہ حضرت ام روات گئی ہے، نہ حضرت امام حسن کے بیٹے امام قاسم گئے ہیں، نہ حضرت امام قاسم کے بھائی عبداللہ گئے ہیں، نہ حضرت علی اکبر گئے ہیں، نہ حضرت عباس گئے ہیں۔ سب نے ایک زبان میں کہا کہ اے حسین، ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن آپ کا ساتھ ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ حسین کے یہ 72 ساتھی حسین کے ساتھ ساتھ رہے۔ حسین نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں رات بھر کی اجازت دو، ہم اپنے رب سے مناجات کریں گے۔ فجر کا سورج طلوع ہوا ہے، حسین پاک علیہ السلام کی طرف سے پہلا شخص نکلا ہے، نام ہے حبیب ابن مظاہر۔ حبیب ابن مظاہر وہ جانباز تھا، بچپن کا حسین کا ساتھی تھا۔ حبیب ابن مظاہر شہادت کا جام پی لیتا ہے، پھر باری باری شہدائے کربلا جا رہے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں ایک شہید ایسا بھی ہے، اللہ اکبر، جس شہید کی عمر صرف 18 سال ہے۔ 18 سال کا جوان کریل بچہ کس کا ہے؟ حسین کا بیٹا ہے۔ پوتا کس کا ہے؟ علی کا پوتا ہے۔ شبیہ کیسی ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ مدینے میں صحابہ کرام امام حسین کے گھر کے بار بار چکر لگایا کرتے تھے۔ امام حسین پوچھا کرتے تھے کہ اے صحابی، آخر بار بار میرے گھر کی طرف کیوں آیا جایا کرتے ہو؟ تو وہ صحابی کہتے تھے کہ اے حسین، آپ کے گھر میں ایک بچہ ہے جس بچے کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ملتا جلتا ہے۔ جب ہمیں رسول کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تب ہم تمہارے دروازے آ جاتے ہیں اور اس بچے کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں، حضرت علی اکبر تھے۔ 18 سال کے ہو چکے تھے، جوان ہو چکے تھے۔ جوان ہو کر بچے کی شادی کرائی جاتی ہے، بچے کے نکاح کی ترکیبیں کرائی جاتی ہیں، بچے کے لیے خوشیوں کی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ لیکن اللہ اللہ، جب بڑھے شہر کی طرف آدائے دی، سامنے اکبر کا سینہ آ گیا، سارے کے سارے لوگ شہید ہو رہے تھے۔ مولا حسین نے کہا چلو اب میں جاتا ہوں۔ علی اکبر نے کہا بابا جان، میرے ہوتے ہوئے جوان بیٹے ہوتے ہوئے ایک بوڑھا باپ جا کر کے کربلا کی سرزمین پر اپنی شہادت کا جان نوش کرے، یہ بیٹا گوارا نہیں کرے گا۔ بابا اجازت دیجیے، یہ اکبر دین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ ہر چند کے حسین نہیں چاہتے تھے کہ جوان بیٹا اپنی جان دے دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا۔ مولا علی اکبر کو اجازت دے دی۔ علی اکبر سے کہا کہ علی اکبر، جا تو رہے ہو لیکن جاتے جاتے گھوڑے سے مڑ کر مجھے ضرور دیکھتے رہنا۔ میں چاہتا ہوں اے علی اکبر، تمہیں خوب دیکھ لوں، تمہارے چہرے کا خوب دیدار کر لوں، تمہارا آخری وقت اچھے سے دیدار کر لوں۔ حضرت علی اکبر نے زرہ کو پہنا، تلوار ہاتھ میں لی، گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ مولا علی اکبر اپنے باپ کو آخری سلام کر کے چل رہے ہیں کربلا کے رن کی طرف، جا رہے ہیں کربلا کے رن کی طرف۔ ہائے ہائے، اس شیر کی آمد ہے کہ رن کاپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے تحت کاپ رہا ہے۔ علی اکبر جب پہنچے ہیں تو وہ تو علی اکبر ہے، علی کا بیٹا ہے۔ جدھر چلے جاتے تھے دشمنوں کی صفیں الٹ دیا کرتے تھے، تلوار جدھر گھوم جاتی تھی ادھر گردنوں کے ڈھیر جایا کرتے تھے، جس طرف بڑھ جاتے تھے اس طرف آدائے دین ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حسین خیمے کے باہر کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کی شجاعت کا نظارہ کر رہے ہیں، سیدانیاں بھی دیکھ رہی ہیں۔ حضرت علی اکبر دکھائی نہیں دے رہے تھے کیونکہ چاروں طرف وہاں پر سروں کی کھیتی
देखा क्या, थोड़ी ही देर के बाद अली अकबर वापस आ रहे हैं, रंग से वापस चले आ रहे हैं। इमाम हुसैन ने सोचा अली अकबर आखिर वापस क्यों आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि शहादत से पीछे हट रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं जामे शहादत पीने से पीछे हट रहा हो। लेकिन अली अकबर जब वापस आए अपने बाबा से मिले, कहने लगे बाबा अल्लाह बाबा प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, पानी 3 दिन से हमें मिला नहीं है। ये आपका बेटा सारी की सारी सफेद उलट देने की ताकत रखता है, बस एक बूंद पानी मिल जाए बाबा। बाबा हुसैन कहते हैं अली अकबर हमारे पास पानी तो नहीं है, न खैमा में पानी है, न हमारे पास मशकीजों में पानी है, न हमारे पास बर्तनों में पानी है, लेकिन एक बाप अगर कुछ अपने बेटे के लिए ऐसे वक्त कर सकता है तो सिर्फ इतना कर सकता है कि मेरी सूखी जबान, मेरी सूखी जबान इस सूखी जबान को अपने मुंह से चूसो, अगर इसमें कुछ पानी होगा, कुछ पानी होगा उससे कुछ तुम्हें ताकत अगर मिल जाएगी अली अकबर तो थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। अली अकबर ने अपने बाबा हुसैन के लोहे कहन को चूसा, जबाने मुबारक को चूसा, सूखी जबान थी, कुछ भी करी न थी, लेकिन उस सूखी जबान ने अली अकबर के जिस्म में बिजली सी पैदा कर दी। अली अकबर दोबारा घोड़े पर सवार हुए, चल दिए रंग की तरफ। तमाम आका और दुश्मनाने हुसैन सफ बसफ खड़े हैं, अली अकबर घुस गए, तमामों की गर्दनें काटने लगे, काट कर ढेर लगाने लगे। यजीदियों की, कूफियों की, इलाकियों की सफों में मातम फैल गया। अली अकबर मारते जा रहे थे, नारे तकबीर बुलंद करते जा रहे थे, लेकिन लड़ते लड़ते प्यास में कितना लड़ते अली अकबर, इस हालत में, भूख की हालत में कितना लड़ते अली अकबर। अली अकबर के सीने पर एक जालिम ने बर्छी मारी, हज़रत अली अकबर घोड़े से नीचे गिरे, आवाज दी या बता, अरे मेरे बाबा कहाँ हो। इमाम हुसैन ने अपने 18 साल के अली अकबर की आवाज को सुना, हुसैन मचल गए, हुसैन मचल गए, हुसैन बंदूकों का पाल टूट पड़ा, हुसैन के पैर खिसकने लगे, पैरों की जमीन खिसकने लगी। जिस बच्चे को 18 साल तक नाजों से हुसैन ने पाला था, जिसको ज़ैनब ने सहारा दिया था, जिसको गोदी में ज़ैनब ने खिलाया था, जिस अली अकबर को अहले बैते मुस्तफा ने अपने कांधों पर उठाया था, आज वो अली अकबर बर्छी खाकर घोड़े से गिरा है। आवाज दी है मेरे बाबा जान, या बता अरे बाबा जान कहाँ हो। हुसैन दौड़े, अली अकबर के पास पहुंचे, कहा क्या परेशानी अली अकबर, कहा बाबा सीने पर बर्छी लगी है, इस बर्छी को निकाल दो बाबा, इस बर्छी को जब निकाल दोगे मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा।
کچھ کم وقت ناقدی اور خارجی اپنے آپ کو سنی کہنے والے انہوں نے ایک میعاد مقرر کر دی ہے کہ اتنا رونا ہے، اتنا غم منانا ہے امام حسین کا، اس سے زیادہ نہیں۔ ابے حسین کا غم حسین کی اولادوں سے زیادہ تمہیں نہیں ہوگا، ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ مولا علی اکبر کے بارے میں سنی عالم ابن عساکر نے لکھا ہے کہ 56 سال کی عمر حسین پاک کی تھی جب علی اکبر شہید ہوئے تھے۔ 56 سال کی عمر میں ایک بھی بال نہ سر کا کالا تھا نہ داڑھی کا کالا تھا، لیکن جب 18 سال کے جوان علی اکبر کو سینے پر اٹھایا ہے، سارے کے سارے بال کالے تھے، سر کا بال نہیں کالا، داڑھی کا بال نہیں کالا، کوئی سفید نہیں تھا، کوئی بزرگی نہیں تھی۔ سنی عالم ابن عساکر نے لکھا ہے کہ کاندھے پر جب علی اکبر کو لیا امام حسین نے لے کر کے، جب امام حسین جب سیدانیوں تک پہنچے، جب امام حسین خیموں تک پہنچے، جب تک پہنچے امام حسین تو قتلگاہ سے خیمے گاہ تک حسین کے داڑھی سے لے کے سر تک سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ سنی عالم نے لکھا، ابن عساکر نے لکھا ہے۔ اب آپ سوچئے کتنا غم حسین کو ہوا ہوگا، کتنا درد اس زینب کو ہوا ہوگا جس زینب نے حضرت علی اکبر کو پالا ہے۔ شہادتیں بہت سی ہوئی، لیکن مولا حسین کی آخری شہادت تھی۔ مولا حسین علیہ السلام آپ نکلے اور امام مولا علی علیہ السلام کا یہ شہزادہ جب نکلا ہے تو معصوم سکینہ نے روکا، کہا کہ مت جاؤ۔ مولا حسین نے بہلایا، کہا اے سکینہ تم پیاسی ہوتی ہو ان سے، میں تمہارے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ سیدہ سکینہ نے کہا نہ بابا جان مت جانا، تمہارے چچا عباس گئے تھے واپس نہیں آئے، قاسم گئے واپس نہیں آئے، اور نہ محمد گئے واپس نہیں آئے، جو جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا ہے۔ بابا آپ مت جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی واپس نہ آئے۔ حسین جانتے تھے کہ وہ بھی واپس آنے والے نہیں ہیں، لیکن سیدہ سکینہ کو بہلانا تھا، قسمت میں جو لکھا تھا وہ نبھانا تھا۔ حسین بہلا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ سیدہ سکینہ امام حسین کے پیچھے دوڑنا چاہتی تھی، حضرت حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی گھوڑا آگے نہیں بڑھا، پھر ایڑ لگائی گھوڑا آگے نہیں بڑھا، پھر ایڑ لگائی گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ جب مڑ کر کے دیکھا تو معصوم سکینہ ذوالجلال کے پیروں کو پکڑے ہوئی تھی۔ ذوالجلال کے پیر کو پکڑے ہوئی معصوم سکینہ گھوڑے کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی تھی۔ حسین گھوڑے سے نیچے اترے، سکینہ کو سمجھایا، سکینہ کو خیموں میں پہنچایا، پہنچے کربلا کی ریت پر، آواز دی اے کوفیوں، اے شامیوں، اے ظالموں، تم نے خط لکھ کر ہمیں بلایا ہے، تم نے ہم کو دھوکہ دیا ہے، تم ہی تھے جنہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی، پھر تلوار کے خوف سے تم سارے کے سارے بدل گئے، تم میرے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اے شبر کیا تجھے خبر نہیں کہ میں نبی کا نواسا ہوں؟ اے خالی کیا تجھے خبر نہیں کہ میں علی کا لخت جگر ہوں؟ مگر وہ صفات ظالم کچھ سننے کو تیار نہیں تھے۔ امام حسین علیہ السلام علی کے بیٹے تھے، جس گھوڑے پر بیٹھے تھے وہ ذوالجناح تھا، جو تلوار ہاتھ میں تھی وہ تلوار علی کی تلوار ذوالفقار تھی۔ حسین بڑھ گئے، قلب کی طرف حملہ کیا، قلب بکھر گیا، یمین پر حملہ کیا، یمین بکھر گیا، شمال پر حملہ کیا، شمال بکھر گیا۔ دوڑتے 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 تاریخ اسلام میں لکھا ہے حسین نے اپنے گھوڑے کو فرات کے اندر تک پہنچا دیا۔ فرات کے اندر حسین کا گھوڑا کھڑا تھا، حسین آواز دے رہے تھے اے کوفیوں، اے شامیوں، دیکھ لو میں علی کا بیٹا ہوں، پانی کا میں محتاج نہیں ہوں، پانی
सलाम ने अपनी तकदीर को सोचते हुए फिर से वापस आए। पानी पिया नहीं हुसैन ने, बाहर आ गए, जंग शुरू कर दी। ऐसी जंग की है हुसैन ने, ऐसी जंग की है हुसैन ने कि सारा का सारा लश्कर बिखरा पड़ा था। शामी और कूफी पीछे भाग रहे थे। ये अली का तन्हा शेर हजारों के नरदे में अकेला लड़ रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत न थी कि हुसैन पर काबू पा जाए। अल्लाह अल्लाह, तमाम कूफी भाग रहे थे, शामी भाग रहे थे, इराकी भाग रहे थे। हुसैन की तलवार चल रही थी, सर गाजर मूली की तरह कट रहे थे। निदाए गैबी आई, ऐ हुसैन ठहर जाओ, ठहर जाओ, हमें तुमने तुम्हें हमने कत्ल करने के लिए यजीदियों को हुक्म नहीं दिया है। निदाए गैबी थी हुसैन कि अल्लाह जानता है कि तुम अगर चाहो तो सारे के सारे लश्कर को तहरीर कर सकते हो, लेकिन शहादत तुम्हारा मुकद्दर है। हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार की रफ्तार को कम किया। अल्लाह अकबर। इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम पर एक जालिम जर्रा ने जैसे ही हमला किया, हाथ कट गया, हाथ झूल गया। हुसैन पाक अलैहिस्सलाम के पीछे से सिनान ने पीछे से एक इमाम हुसैन पर वार किया। जैसे ही नेज़े का वार किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गिरने लगे। 33 घाव तीर के थे, 33 घाव नेज़ों के थे, तीरों के थे, तलवारों के 33 घाव थे। इस तरह घाव हुसैन के जिस्म पर न जाने कितने पड़े हुए थे। हुसैन पाक का जब हाथ छूल गया, हुसैन पाक के बर्छी जब पड़ गई, हुसैन पाक गिरने लगे। घोड़े से गिरते हैं। अब हुसैन फरस पर से है गजब, छूटी रिकाब पाए मुताहर से है गजब। हश में झुके अमामा गिरा सर से है गजब। पहलू शिगा का हुआ खंजर से है गजब। कुरान रहले दिल से सरे फर्श गिर पड़ा, दीवारे काबा बैठ गई, अर्श गिर पड़ा। हुसैन जमीन पर गिर गए। जालिम आए, बहा शिम्र से हुसैन ने कहा, ऐ शिम्र बता आज दिन कौन सा है? शिम्र ने कहा आज जुमे का दिन है। कहा आज मिंबरों पर मस्जिदों में क्या हुआ होगा? कहा आज मिंबरों से अल्लाह और उसके रसूल की तारीफें की गई होंगी। इमाम हुसैन ने कहा क्या माजरा है? मिंबरों से आज मेरे नाना की तारीफें की गई है और आज उसी नाना के नवासे पर तू छुरी चलाने के लिए तैयार है। फरिश्ते आसमान से सदाएं दे रहे हैं, मुस्तफा आवाज दे रहे हैं, फातिमा सदा दे रही है, अली सदा दे रहे हैं, कासिम जन्नत से आवाज दे रहे हैं, अली अकबर जन्नत से आवाज दे रहे हैं। 6 महीने का मासूम अली असगर जन्नत से आवाज दे रहा है। बाद आया, वक्त आ गया है, शहादत कबूल कर लीजिए। नाना जान इंतजार
سے کاٹ رہا ہوں وہ گردن کسی اور کی نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے ہم شبیہ کی گردن ہے۔ تاریخ بتاتی ہے جس حسین کو مصطفیٰ نے چھونا تھا، جس حسین کے جھولے کو فرشتوں نے جھلایا تھا، جس حسین کو فاطمہ نے کھلایا تھا، جس حسین کے لیے جبریل جنت سے جوڑے لائے تھے، جس حسین کے لیے مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے پیار اٹھایا تھا، جس حسین کے لیے مصطفیٰ جان رحمت آقائے کائنات اپنا منبر چھوڑ دیا کرتے تھے، وہ حسین شہزادہ حسین جنتی اور نوجوانوں کا سردار حسین علی کا پسر حسین خاک کربلا میں تنہا موجود ہے۔ سوچا عباس کو آواز دے، عباس اب نہیں ہے، قاسم بھی اب نہیں ہے، اکبر بھی اب نہیں ہے، اور محمد بھی اب باقی نہ رہے ہیں۔ علی اکبر سینے پر برچھی کھا چکا ہے، حبیب ابن مظاہر شہید ہو چکے ہیں، لرز کے شہدائے کربلا میں اب حسین کا ایک بھی ساتھی باقی نہیں ہے، کوئی ساتھی حسین کا باقی نہیں ہے۔ اب تو شمر کو بڑی آسانی ہو گئی، شمر چھری لے کر پہنچا اور میرے مصطفیٰ کے پیارے حسین کی گردن پر چھری رکھ کر شمر نے گردن کی چھری سے گردن پر چھری رکھ کر کے، اور چھری کیسی تھی اللہ اکبر، اس چھری کو شمر نے بالکل دھار نہیں لگائی تھی، سخت چھری تھی، ایسی چھری تھی نہ گردن کٹے اور نہ کاغذ کٹے، ایسی چھری کہ جس چھری سے کچھ سخت چیز کٹ نہیں سکتی تھی، یعنی کہ سخت چھری حسین پاک علیہ السلام کی گردن پر رکھ کر شمر نے جب چلایا ہے، حسین کی گردن کٹ نہیں رہی تھی، شمر نے سختی کے ساتھ اس سوکھی ہوئی گردن پر، پیاسی گردن پر سوکھی چھری چلائی ہے، حسین کی گردن کٹ نہیں رہی تھی، ظالموں نے سر ایک طرف سے پکڑا، پیر ایک طرف سے کھینچا، امام حسین علیہ السلام کی گردن پر سوکھی چھری جب آئی ہے، سر دھڑ سے الگ ہو گیا، حسین پاک اپنے نبی کا کلمہ بلند کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ عالی مقام علیہ السلام شہید تو ہو گئے، لیکن اللہ حسین کی شہادت آج کوئی یزید کا نام لیوا نہیں، آج کوئی شمر کا نام لینے والا نہیں، آج کوئی یزید کے نام کا تعزیہ اور علم اٹھانے والا نہیں، لیکن دیکھو صرف مکن پور شریف ہی نہیں بلکہ دنیا کا کوئی کونا دیکھ لو، کوئی علاقہ دیکھ لو، جہاں جہاں مسلمانوں نے تعزیہ داری خارجیوں نے ناصبیوں نے بند کرنے کی کوشش کی، وہاں ہندو بھائیوں نے تعزیے کو اٹھانا شروع کر دیا، وہاں ہندو بھائیوں نے تعزیہ اٹھانا شروع کر دیا، وہاں سکھوں نے تعزیہ اٹھانا شروع کر دیا، ہر ایک روح میں ہے بس قریب حسین کی یاد ہے، مومنوں کے لیے زندگی حسین کی یاد، یہ منتیں یہ مرادیں یہ تعزیے یہ علم سمجھ میں آیا ہے، باقی ابھی حسین کی یاد، حسین زندہ ہے تصور زندگی کی طرح، شہید بچہ نہیں عام آدمی کی طرح، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہے دنیا میں روشنی کی طرح، حسین پاک علیہ السلام شہید ہو گئے، اب یہ ظالم پہنچے خیموں کی طرف، شام ہو چکی تھی، ایک بیمار زین العابدین موجود ہے،
नाम है अली। और याद रखिए मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम पर अपने तीनों बेटों के नाम हुसैन ने अली रखे। बड़े बेटे का नाम अली अकबर, छोटे का नाम अली औसत, सबसे छोटे का नाम अली असगर। 6 महीने का अली असगर गर्दन पर तीर खा के शहीद हो चुका, अली अकबर सीने पर बर्छी खाकर शहीद हो चुके। एक अली औसत बाकी है, एक अली बाकी है। अली पहुंचे, सुभान अल्लाह। अली को कैदी बना करके ले जाया जा रहा है। ज़ैनब भी है, जब चादर छीनी जा रही है, ज़ैनब बालों से अपना चेहरा छुपा रही है। माँ बहनों, सैयदा ज़ैनब के इस किरदार को याद रखना। जब चेहरा बेनकाब करने की कोशिश की गई, ज़ैनब बालों से अपना चेहरा इस हालत में छुपा रही है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को करबला के मैदान से लेकर के कूफा लाया गया, कूफा से यजीद के दरबार तक पहुंचाया गया। यजीद के तख्त के सामने जब मौला ज़ैनुल आबिदीन पहुंचे तो अहले बैत की फजीलतें बयान करने लगे। कुरान में अहले बैत की जो फजीलत है, हदीसों में जो अहले बैत की फजीलत है, सब के सब बयान करने लगे। अल्लाह अल्लाह, आजकल भी यही होता है। अहले बैत की फजीलतें मिंबरों से मौलवी नहीं बयान करते, डरते हैं कहीं अहले बैत की फजीलतें बयान होने लगी तो उनका ताल पानी बंद हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ऐसे ही मौला अली का बेटा खड़ा हुआ, अहले बैत की फजीलतें बयान करने लगा। एकदम से यजीद ने कहा, अगर फजीलतें पता हो जाएंगी तो लोग हमको भूल जाएंगे, लोग अहले बैत के साथ हो जाएंगे। कहा मुअज्जिन से अजान दो। मुअज्जिन खड़ा हो गया, अजान देना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन ने अजान दी, फिर कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर मुअज्जिन को कहना पड़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। जैसे ही मुअज्जिन ने अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहा है तो सौफान इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए। कहा सुनो सुनो, ऐ यजीद देख ले, तख्त तेरा है, ताज तेरा है, जुल्म तेरे हैं, नाज तेरा है, वजीर तेरे हैं, लेकिन देख ले इस अजान में कलमा मेरे नाना में पढ़ा जा रहा है। इस अजान में कलमा मेरे नाना का पढ़ा जा रहा है। हज़रत अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम खड़े हो गए हैं। एक शायर ने बड़ा खूब कहा, हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन के बारे में कहा शायर ने कि काफिला, सुनेंगे तवज्जो के साथ सुनेंगे, ये सारे लोग सुनेंगे। काफिला शाम के दरबार में जिस दिन पहुंचा, पूछा जालिम ने, बताओ कि तेरा नाम है क्या? नाम है मेरा अली। मैंने जो जालिम से कहा, नाम सुनकर वो मेरा जोर से चिल्लाने लगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, यजीद का दरबार है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते काफिला शाम के दरबार में जिस दिन पहुंचा, पूछा जालिम से बताओ, पूछा जालिम ने बताओ कि तेरा नाम है क्या? नाम है मेरा अली। मैंने जो जालिम से कहा, नाम सुनकर वो मेरा जोर से चिल्लाने लगा कि कोई तो उस नाम सुनकर वो मेरा जोर से चिल्लाने लगा, मैं परेशान हूँ, ये नूरे जली कितने हैं, कोई तो मुझको बताए कि अली कितने हैं। कोई तो मुझको बताए कि अली कितने हैं। सैयदा सकीना साथ में थी। एक नाम और आता है, एक नाम और आता है हज़रत सैयदा सकीना का। जालिम, नासबी, खारजी कल तक हुसैन पाक को मिटाने की कोशिश कर रहे थे, आज तक हुसैन जिंदा है। आज वाक़या करबला को मिटाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि करबला का वाक़या आज अल्लाह झूठा है। कोई हदीस की किताब ऐसी नहीं, तारीख इस्लाम की किताब ऐसी नहीं जो बगैर करबला के मुकम्मल हो सके। हर जगह करबला लिखा है। एक बच्ची है, इमाम पाक अली मुकाम अलैहिस्सलाम की नाम सकीना है। और एक रवायत ऐसी भी मिलती है कि सैयदा सकीना के साथ एक बहन और थी, उनका नाम फातिमा था। शहीद इब्न शहीद में और दूसरी किताबों में बाकायदा लिखा हुआ है। जब इमाम पाक अली मुकाम अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई
شام غریبہ ہوئی. شام غریبہ کے بعد یہ قافلہ چلا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام پہنچے ہیں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پاس ایک گٹھری تھی. وہ گٹھری سیدہ زینب کربلا سے کوفہ سے یزید کے دربار تک لے گئی. جب یزید نے لوگوں کے ڈر سے اہل بیت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا تو اس گٹھری کو سیدہ زینب لاد کر مدینے تک پہنچی ہیں. مدینے والوں کو خبر تھی نہیں. حضرت سیدہ زینب کے شوہر کا نام تھا حضرت جعفر. حضرت جعفر انتظار کر رہے تھے کہ حسین آئیں گے, میری زوجہ زینب آئیں گی, میرے بیٹے اولو محمد آئیں گے, میرے گھر والے واپس آئیں گے. ان سے انتظار میں تھے. کبھی شور بپا ہوا کہ کربلا سے واپس قافلہ آ چکا ہے. سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہونے لگے. حضرت جعفر بھی خوش ہوئے کہ زینب آئی ہوں گی. ساتھ میں میرے 2 بچے گئے تھے اولو محمد, وہ بھی آئے ہوں گے. جو بھانجے تھے امام حسین کے وہ بھی آئے ہوں گے. حضرت سرکار سیدنا امام حسین کی بہن زینب کے شوہر حضرت جعفر جب سیدہ زینب کو ملنے کے لیے گئے, اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ سیدہ زینب نہیں تھی, ایک بوڑھی عورت تھی. بال سفید تھے, چہرے پر جھرریاں تھی. حضرت سیدہ زینب کے شوہر حضرت جعفر پوچھنے لگے کہ اے بوڑھی اماں, ذرا یہ بتاؤ میری بیوی سیدہ زینب ہو گئی تھی کربلا اپنے بھائی حسین کے ساتھ, ساتھ میں علی اکبر تھے, ساتھ میں علی اصغر تھے, ساتھ میں میرے 2 بیٹے بھی تھے. ایک 10 سال کا محمد, ایک 10 سال کا اون تھا, ایک 12 سال کا محمد تھا. میں مہینوں سے انتظار کر رہا ہوں کہ کسی طرح سے زینب واپس آ جائیں, ساتھ میں میرے بچے بھی آ جائیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تلاش میں جب وہ اس حجرے میں پہنچے, بوڑھی عورت سے سوال کیا. اس بوڑھی عورت کے ہاتھ میں ایک گٹھری تھی. بوڑھی عورت چیخ مار کر رونے لگی, کہنے لگی کہ اے جعفر, تم نے مجھے نہیں پہچانا, میں ہی تو حسین کی بہن زینب ہوں, میں ہی تو تمہارے بچے اور محمد کی ماں ہوں, میرا ہی نام تو زینب ہے. یہ جو سفیدی میرے بالوں کی دیکھ رہے ہو, یہ تو اپنے بھائی حسین کی شہادت دیکھ کر, قاسم کے ٹکڑے دیکھ کر, علی اکبر کا چھٹا سینہ دیکھ کر, علی اکبر کی گردن کے تیر کو دیکھ کر, اور اپنے بیٹے اور اپنے بیٹے محمد کی لاشیں دیکھ کر میرے کالے بال سفید ہو چکے ہیں اور میرا چہرہ جھرریوں
تشریف آ رہے